نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، جماعت کانگریسیہ کے جو مولوی، تو اب میں کیا کہوں، مجھے کوئی مناسب لفظ نہیں ملتا، چلیں مولوی کہہ لیتے ہیں، یہ جو مدارس کے اندر کھیپ تیار کرتے ہیں جماعت اسلامی کے خلاف اور ان کی ذہن سازی کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت ہے، تو آپ اوپن یہ بات نہ کرنا ورنہ دھلائی ہو جائے گی، تو گروپوں کے اندر لوگوں کو گمراہ کرو۔ تو وہاں جو نوخیز طالب علم ہیں یا زیر تعلیم ہیں، ان کے انہوں نے گروپ بنائے ہوئی ہیں۔ اسی طرح کا یہ گروپ آپ کے سامنے ہے، ایکسپوز مودودیت، اس کے اندر یہ 3-4 ایڈمن ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی جرت نہیں ہے ہمیں تو اس گروپ کے اندر ایڈ کریں یا ہماری بات بھی سن سکیں، اور جو ہم بات کرتے ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ بارہا میں نے ان کو کہا کہ ویڈیو کال پہ سارے پاکستان کے سامنے لائیو یوٹیوب پر ہمارے سامنے بیٹھو، ان کی جرت نہیں ہے، اور پھر دہراتا ہوں، ان کے اندر کسی کے اندر بھی رتی بھر غیرت ہے تو ہمارے سامنے آئے، تاکہ پاکستان دیکھے کہ سچا کون ہے اور کذاب کون ہے۔ اس کے اندر یہ کذاب دجال، یہ احمد جلیل نام ہے اس کا، یہ ویڈیو سنیں۔ اچھا بھائیو دیکھو، یہ مودودی صاحب کی ایک اور تیسری کتاب ہے، سنت کی آئینی حیثیت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کے بعد جب اس کو خلافت مل گئی، حکومت مل گئی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت یا حکومت کیسی تھی؟ مودودی صاحب کے الفاظ میں آپ سماعت فرمائے اور دیات دیجیے مودودیت کے اس ظلم کا۔ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاروں خلفاء کا عمل اس بات کی واضح شہادت فراہم کرتا ہے کہ بادشاہت یعنی خلافت، یہ ملوکیت، بادشاہت اسلام کی قطعاً منافی ہے، ورنہ ان کے لیے اس سے آسان تر بات کوئی نہیں تھی۔ آگے دیکھیں، امیر معاویہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اخوت اسلامی پر ایک کاری ضرب لگائی۔ وہاں کیا فتویٰ دے دیا؟ حکومت، یہ بادشاہت یعنی ملوکیت کیا ہے؟ بادشاہت اور ملوکیت اسلام کے قطعاً منافی ہے، قطعاً منافی ہے۔ جی دیکھیے، بادشاہت یعنی ملوکیت اسلام کی قطعاً منافی ہے، اور امیر معاویہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اخوت اسلام پر ایک کاری ضرب لگائی اور اپنے لڑکے کو ریاست کا جانشین نامزد کر کے پوری قوم کو اپنی خاندان کے عوض میں گرو کر دیا۔ ہماری جمہوریت پسند رسول کی وفات کے جلد ہی بعد اسلام کی لائی ہوئی جمہوریت کو امپریلزم میں تبدیل کیا گیا۔ معاویہ نے نسلی خلافت کا آغاز کر کے، نسلی خلافت سن لیجیے، نسلی خلافت، کہتے معاویہ نے نسلی خلافت کا آغاز کر کے اسلام کی جڑ پر تیشہ رکھ دیا، اسلام کی جڑ پر تیشہ رکھ دیا۔ دیکھیے حضرت معاویہ کی نسلی خلافت۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب اپنی رضا کے ساتھ، پسند کے ساتھ، خوشی کے ساتھ حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور تمام صحابہ کرام نے اس کی خلافت پر بیعت کی اس پر، تو یہ نسل خلافت ہے۔ کتنا ظلم کرتے ہیں مودودی صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ بہرحال یہ اس کی نظر میں حضرت معاویہ کی پوزیشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو برا بلا دیتے ہیں، کہتے ہیں اور اسے منع نہیں ہوتے، اور جو اس کے وہ چیلے ہیں نا، وہ بھی اسی طرح وہ اس کو حق سمجھتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ مسلمان خود سوچے سمجھے اور ان کی اس ظلم کا وہ خود فیصلہ کرے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اس نے سنت کی آئینی حیثیت کی ایک عبارت نقل کی ہے جس کے اندر سیدنا معاویہ کے بارے میں یہ توہین امیز الفاظ موجود ہیں کہ امیر معاویہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اخوت اسلام پر ایک کاری ضرب لگائی اور اپنے لڑکے کو ریاست کا جانشین نامزد کیا۔ یہ عبارت لگا کے، بلا شبہ یہ گستاخی ہے یہ عبارت، اور یہ عبارت لگا کے کہتا ہے کہ یہ مودودی صاحب نے لکھی ہے۔ یہ سنت کی آئینی حیثیت آپ کے سامنے ہے، اس کے صفحہ نمبر 197 پر یہ عبارت موجود ہے، اور اس نے ویڈیو بنائی ہے، یہ اوپر اس کا نمبر موجود ہے، گروپ کی سکرین ریکارڈنگ ہم نے کی ہے تاکہ اگر قانونی طور پر اس پر گرفت کی جا سکے، ممکن ہو تو ہم انشاءاللہ اس پر قانونی گرفت بھی کریں گے، اور میری کوشش ہے، میں مشاورت جاری ہے، اگر وہ کلا نے کہا کہ عدالت میں اس پر کیس ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ کیس بھی کروں گا۔ فی الحال آئیے اس عبارت کی طرف۔ تو یہ عبارت مولانا مودودی رحمہ اللہ، یہ مصنف، اس نے سید مودودی کے خلاف کتاب لکھی ہے، وہ کتاب یہ اوپن نہیں کر رہا، لیکن میں بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کتاب ہمیں نہیں مل رہی۔ بالکل میں نے دیر کے لوگوں سے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں یہ کتاب پبلک میں نہیں ہے، اس نے اندر ہی چھپائی ہوئی ہے، اور مجھے اب اس ویڈیو کے بعد یقین ہو گیا کہ اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا بلنڈر مارے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اپنے طالب علموں کو تو یہ دیتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، لیکن باہر وہ کتاب نہیں آ سکتی، کیوں کہ انہوں نے پکڑا جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں، یہ عبارت صفحہ نمبر 197 پہ ہے، اور اس سے پیچھے 195 اور 194 صفحہ دیکھیں، یہ ہے 194 صفحہ۔ لیکن اس سے پہلے چلے آئیں، یہ جو مقدمہ ہے اس کے اوپر صفحہ نمبر 22 مولانا مودودی نے وضاحت کی ہے، یہ دیکھ لیں۔ دوسرے حصے میں مغربی پاکستان
ہائی کورٹ کے ایک رکن جسٹس محمد شفیع صاحب کا ایک فیصلہ نقل کیا جا رہا ہے، جو انہوں نے 21 جولائی 1960 کو مقدمہ رشیدہ بیگم بنام شہاب الدین وغیرہ میں صادر فرمایا۔ یہ دو حصوں میں ایک منکرین حدیث کو جواب دیا ہے اور دوسرا حصہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، اس پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ اب یہ عدالتی فیصلہ کیا ہے؟ یہ ہے صفحہ نمبر 194، عدالت عالیہ مغربی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے کا ایک اہم فیصلہ، ترجمہ از محمد ملک غلام علی۔ یہ جسٹس غلام علی صاحب جو سابق جسٹس سے مولانا مودودی کے معاون تھے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے انگریزی فیصلے کا۔ یہ ترجمہ موجود ہے، یہ ترجمہ ہے عدالتی فیصلے کا۔ اس پر مولانا مودودی نے تنقید کی ہے۔ تنقید یہ صفحہ نمبر دیکھیں 227 صفحے پر، از ابوالعلا مودودی، یہ جواب دیا ہے اس فیصلے کا، رد کیا ہے مولانا مودودی نے۔ اور اس دجال کذاب نے اپنے اکابرین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس عبارت کو مولانا مودودی سے منسوب کیا ہے، جو عبارت بیسیکلی عدالتی فیصلہ ہے، اور مولانا مودودی نے اس پر نقد کیا ہے۔ دیکھیں ظلم، دیکھیں اور ان غنڈوں کی بنباشی دیکھیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، اور صرف بات اتنی نہیں ہے، یہی فیصلہ، یہی تحریر قاضی طاہر ہاشمی صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناقدین کتاب لکھی ہے، انہوں نے بھی یہی مولانا مودودی کی طرف منسوب کی تھی، جس پر میں نے عدالت رجوع کیا تھا، اور ان کے لواحقین ورثاء نے عدالت میں یہ تسلیم کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور ہم اگلے ایڈیشن میں تبدیل کریں گے۔ یہ عدالتی فیصلہ موجود ہے، اور انشاءاللہ اسی فیصلے کی بنیاد پر میں کوشش کر رہا ہوں، مشورہ کر رہا ہوں، میں اس کو بھی عدالت میں گھسیٹوں انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیے گا کہ پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کے سامنے ایک نمونہ، دیگ کا ایک چاول ہے، پوری دیگ ہی ایسی، آپ ذرا اس کو میں انشاءاللہ، اللہ نے مجھے زندگی دی تو یہ دیگ آپ کے سامنے کھولوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔